کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف دو الفاظ ماشاء اللہ کہنا ایک مسلمان کی زبان کی خوبصورتی، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اور عاجزی کی علامت بن سکتا ہے؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید نے اس ذکر کی اہمیت کیوں بیان کی؟ کیا ماشاء اللہ کہنا نظر بد سے حفاظت کا سبب بھی بن سکتا ہے؟ اور ہم یہ کلمات کب اور کیوں کہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع کو سمجھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ایک مختصر مگر انتہائی بامعنی اسلامی کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ جب کوئی مسلمان کسی خوبصورت نعمت، کامیابی، خوشی یا کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ ہر نعمت کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کی مشیت اور قدرت سے ہے۔ اسلام انسان کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم کسی بچے کی خوبصورتی، کسی گھر، کاروبار، علم، صحت یا کسی بھی کامیابی کو دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اس سے انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں باغ والے شخص کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی مشیت کو یاد کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ صرف دوسروں کی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنی کامیابی پر ماشاء اللہ کہتا ہے تو وہ اس کامیابی کو اپنی محض قابلیت کا نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی عطا مانتا ہے۔ اسلام ہمیں حسد سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہونے لگے تو مومن کو چاہیے کہ اس کے لیے خیر کی دعا کرے اور ماشاء اللہ، بارک اللہ جیسے اچھے کلمات کہے۔ اس سے دل پاک رہتا ہے اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ کہنا نظر بد سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں نظر بد کا تصور موجود ہے، اور بعض احادیث میں کسی کی پسندیدہ چیز دیکھنے پر اس کے لیے برکت کی دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے علماء یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ماشاء اللہ یا اللہم بارک جیسے دعائیہ کلمات کہنا اچھے عمل ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ الفاظ خود مختار طاقت نہیں رکھتے۔ ماشاء اللہ کہنا انسان کے ایمان کی بھی علامت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت پر یقین کا اظہار ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت، ہر کامیابی اور ہر خوشی اللہ کی مشیت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی یقین اسے شکر گزار بناتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر لوگ اپنی کامیابیاں، نئی گاڑیاں، گھر، بچوں کی تصاویر اور مختلف نعمتیں شیئر کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر بھی اگر کوئی مسلمان مبارکباد کے ساتھ ماشاء اللہ کہے اور برکت کی دعا کرے تو یہ اسلامی اخلاق کا خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ماشاء اللہ صرف زبان سے نہ کہا جائے بلکہ دل میں بھی یہ یقین ہو کہ نعمت کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اگر انسان زبان سے تو ماشاء اللہ کہے مگر دل میں تکبر یا حسد رکھے تو وہ اس ذکر کی اصل روح سے محروم رہ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے۔ جب ہم ہر اچھی چیز کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں تو ہم نعمتوں کی قدر بھی کرتے ہیں
اور ان پر غرور بھی نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافے کی بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی کی خوشی دیکھیں تو دل سے دعا کریں کہ اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ الفاظ معاشرے میں محبت اور خیر خواہی کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں تو حسد، بغض اور نفرت کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہر نعمت پر الحمدللہ اور دوسروں کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہنے کی عادت بنا لے تو اس کی زبان بھی ذکر الہی سے تر رہتی ہے اور اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے وابستہ رہتا ہے۔ اسلام میں الفاظ کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک اچھا کلمہ صدقہ بھی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ماشاء اللہ بھی انہی خوبصورت اذکار میں سے ہے جو انسان کے ایمان اور اخلاق دونوں کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماشاء اللہ کہنا کسی جادوئی عمل یا ضمانت کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، برکت کی دعا اور اسلامی ادب کا اظہار ہے۔ نتائج ہمیشہ اللہ کی مشیت اور حکومت کے مطابق ہوتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیں کہ جب وہ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں۔ اس سے بچپن ہی سے ان کے دل میں اللہ کی عظمت، شکر گزاری اور دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہوگی۔ کاروبار، تعلیم، صحت، اولاد، گھر یا کسی بھی کامیابی پر انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ اسی شکر کے اظہار کا ایک خوبصورت انداز ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں کے اصل مالک نہیں بلکہ صرف اللہ کے عطا کردہ وسائل کے امین ہیں۔ آخر کار ایک مومن کی زندگی اللہ کی یاد کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی خوشی میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی پریشانی میں بھی دعا ہوتی ہے اور دوسروں کی نعمت دیکھ کر بھی وہ اللہ کی مشیت کو یاد کرتا ہے۔ آخر میں ایک اہم بات، ماشاء اللہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، شکر گزاری، عاجزی اور اسلامی اخلاق کی علامت ہے۔ قرآن ہمیں نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی مشیت یاد کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور سنت ہمیں دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرنے کا سبق دیتی ہے۔ جب ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہر بھلائی، ہر کامیابی اور ہر نعمت کا اصل سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی یقین ایمان کو مضبوط کرتا ہے، دل کو پاک رکھتا ہے اور معاشرے میں محبت، خیر خواہی اور برکت کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرنے اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔